الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا سچا واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مقام محمود کا واقعہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بنی اسرائیل آیت نمبر 79 میں فرماتے ہیں کہ رات کے کچھ حصے میں تہجد کی نماز میں قرآن کی تلاوت کریں، یہ زیادتی آپ کے لیے ہے، عنقریب آپ کا رب آپ کو مقام محمود میں کھڑا کرے گا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رات کے کچھ حصے میں تہجد کی نماز میں قرآن کی تلاوت کیا کریں، آپ کا رب آپ کو مقام محمود تک پہنچا دے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تہجد کی نماز فرض تھی۔ مقام محمود کیا ہے؟ مقام محمود اس جگہ کو مقام شفاعت بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اسی جگہ کھڑے ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت کی شفاعت کریں گے۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ جب سب لوگ ایک جگہ جمع ہوں گے تو کوئی بھی ایک دوسرے سے بات نہ کر سکے گا، سب ننگے پاؤں اور ننگے بدن ہوں گے، سب کی آنکھیں کھلی ہوں گی، سب لوگ پسینے میں شرابور ہوں گے، سورج بہت قریب ہوگا، سب لوگ اپنے اپنے اعمال کے مطابق پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ اس وقت لوگ گھبرائے ہوئے ہوں گے، 50,000 سال کا دن ہوگا، سب لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، مگر حضرت آدم علیہ السلام کی اپنی غلطی کا ان کو احساس ہو رہا ہوگا، اور لوگوں کو کہیں گے کہ میں اس ایک غلطی کی وجہ سے سفارش نہیں کر سکتا، مجھے شرم آتی ہے۔ تم سب لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ جب لوگ حضرت نوح کے پاس جائیں گے تو وہ جواب دیں گے کہ میں اس لائق نہیں کہ سفارش کر سکوں، تو سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی جواب دیں گے کہ تم سب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل والا واقعات یاد آ جائے گا، اور وہ لوگوں کو کہیں گے کہ تم سب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جواب دیں گے کہ تم سب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاؤ، جن کے اللہ تعالیٰ نے تمام اگلے اور پچھلے گناہ معاف کر دیے ہیں۔ لوگ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں گے تو آپ اپنے رب کے آگے سجدے میں گر جائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ شفاعت کی اجازت طلب کریں گے۔ آپ اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ایک خاص مقدار میں لوگوں کی شفاعت کریں گے، جن کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ مفسرین کہتے ہیں کہ جس جگہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شفاعت کریں گے وہی جگہ مقام محمود ہے۔ دوسری دفعہ آپ سجدے میں گر جائیں گے اور پھر ایک خاص تعداد کی شفاعت کی اجازت مل جائے گی اور اس کو بھی جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ تیسری اور چوتھی دفعہ بھی آپ شفاعت اسی طرح کریں گے اور ان لوگوں کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ آپ کی شفاعت پر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جن کے دل میں رائی کے برابر بھی ایمان ہے، یعنی اس نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے، ان کو جنت میں داخل کر دو۔ قیامت کے روز سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر شق ہوگی، اور سب سے پہلے آپ قبر سے نکلیں گے، اور سب سے پہلے آپ سواری پر سوار ہو کر محشر کی طرف جائیں گے۔ آپ کے ہاتھوں میں جھنڈا ہوگا، اور اس جھنڈے کو دیکھ کر آپ کی امت آپ کے پیچھے چلے گی۔ آپ کو حوض کوثر ملے گا، اس پر سب سے زیادہ لوگ آپ کی امت کے ہوں گے، سب سے زیادہ شفاعت بھی آپ ہی کی ہوگی۔ سب سے پہلے آپ کی امت کے فیصلے ہوں گے، اور سب سے پہلے آپ کی امت پل صراط سے گزرے گی۔ سب سے پہلے
آپ کی شفاعت سے آپ کی امت کے لوگ جنت میں جائیں گے۔ آپ کی شفاعت سے کم درجہ کے جنتی لوگ اعلیٰ درجہ کی جنت میں جائیں گے۔ آپ کی شفاعت سے جتنے لوگ جنت میں جائیں گے ان کی تعداد کا اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا کسی کو علم نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اپنی امت کو پہچان لوں گا کیونکہ ان کے چہرے اور ماتھے پر ایک خاص نشان ہوگا اور اس سے نور نکل رہا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب کریں اور ہمیں توفیق عطا کریں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر چلنے والے بنیں، ہم اللہ تعالیٰ کے اطاعت گزار بندے بنیں، ہم صرف لفظی مسلمان نہ ہوں بلکہ ہم عملی مسلمان ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری نیتوں کو ہم سے قبول فرمائے اور ہمیں اس گروہ میں شامل فرمائے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں۔ آمین اللہم آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ تمام ہمارے پیارے سسٹرز جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ کمنٹ باکس میں جا کر ہمیں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہماری پیچھے جتنی بھی ٹیم ہوتی ہے اس کو بہت خوشی ہوتی ہے، کام کرنے میں آسانی ہوتی ہے اور اس سے ہم خود بھی موٹیویٹ ہوتے ہیں کام کو لے کے، چیزوں کو لے کے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین۔